ایک ایسے شخص کا اسلام لانے کا واقعہ کہ جس کی جوانی گزری ہی سمندری سفر میں تھی، چونکہ وہ اس میں ایکسپرٹ تھا، ان چیزوں کا مشاہدات اس کی زندگی میں بڑے جو تھے وہ ہائی پیمانے پہ تھے۔ تو جب اس نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا تو وہ اسی سے ریلیٹڈ آیت پہ رک گیا، یعنی کیونکہ ان چیزوں میں ان کو تجربات تھے نا کافی کہ کیا حقیقت ہوتی ہے ان چیزوں کی، تو جب ایسی آیت گزرتی تھی تو وہ اس پہ رک جاتے تھے، پھر کمپیریزن کرتے تھے، پھر اس حقیقت تک پہنچ جاتے تھے کہ کیا بات ہے۔ تو وہ ڈاکٹر گرینیا کا واقعہ ہے کہ وہ فرانس میں پیدا ہوئے، یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پارلیمنٹ کے رکن رہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اپنا خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میری جوانی سمندری سفر میں گزری، سمندر کے نظاروں اور سفروں کا شوق گویا میری مقصد زندگی تھا۔ اس شوق کے علاوہ میرا دوسرا مشغلہ کتابوں کا مطالعہ تھا، اور یہی شوق مجھے قرآن کے مطالعے کی طرف بھی لے آیا۔ کہتے ایک روز میں قرآن پاک کی یوں ورق گردانی کر رہا تھا کہ نظریں سورہ نور کی ایک آیت پر جم گئیں، جس میں گمراہ شخص کی مثال سمندری نظارے کے حوالے سے بیان کی گئی۔ وہ آیت کچھ یوں ہے، سورۃ نور کی آیت نمبر 40، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ مشرق کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، پھر موج کے اوپر ایک دوسری موج چھائی ہو، اس کے اوپر بادل ہو، اس طرح تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، یعنی اس قدر تاریکی ہے، اس قدر اندھیرا ہے کہ اپنا ہاتھ اگر سمندر سے یوں باہر نکالتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ پا رہا۔ تو کہتے جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں بے حد متاثر ہوا، کس چیز سے کہ اس قدر اچھی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے ان کی زندگی خود سمندر میں گزری نا، تو کہتے اتنی اچھی عمدگی یعنی یہ مثال تھی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اس شخص کا موازنہ ایک سمندر میں رہنے والے کے ساتھ کیا۔ تو کہتے میں نے خیال کیا کہ اس کتاب کے مصنف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایسے شخص ہوں گے جن کے دن رات میری طرح سمندروں میں گزرے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ اتنا مختصر یعنی یہ مثال دی ہے، اتنے مختصر الفاظ مگر جامع بلیغ الفاظ کا استعمال کیا ہے، اسلوب پائے کمال کا تھا۔ تو کہتے ہیں ایسے لگتا ہے گویا بات کہنے والا خود رات کی تاریکی میں کھڑا ہو، بادلوں کے گہرے سائے میں ہو، موجوں کے طوفان میں ایک جہاز پہ کھڑا ہے اور ڈوبتے شخص کی خود حالت دیکھ رہا ہے، تبھی تو اتنا پیارا اس نے نقشہ کھینچا نا۔ تو کہتے تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تو امی شخص تھے، انہوں نے تو زندگی بھر سمندری سفر ہی نہیں کیا۔ اس انکشاف کے بعد کہتے میرا دل روشن ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں بلکہ اس ہستی کی آواز ہے جس نے سمندروں سمیت کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ کہتے میں نے قرآن مجید کا دوبارہ مطالعہ شروع کیا، اب میرے سامنے مسلمان ہوئے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، چنانچہ شرح صدر کے ساتھ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یعنی کیا چیز تھی کہ وہ ایک آیت جس نے اس سے اپنی جو یعنی متاثر زندگی تھی اس سے ریلیٹڈ جب ایک آیت آئی تو اس نے اسی میں گم ہو گیا، اسی کو اتنی اچھے طریقے سے اس کی جانچ پڑتال کی، اس کو اتنے اچھے طریقے سے سمجھا، پھر اتنا امپریس ہوا کہ آخر یعنی ایسے الفاظ کوئی عام شخص نہیں کہہ سکتا، اتنی اچھی مثال، اتنی اچھی جو تھی وہ اچھے اسلوب کے ساتھ جو مثال بیان کی ہے، یہ ہر ایرے گہرے کا کام نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا کہتے ہیں میں اس سے اتنا امپریس ہوا، پھر مزید اور بھی مطالعہ کیا قرآن پاک کا اور یوں مسلمان ہو گئے۔ کیسے ان کی ایک آیت ہی یعنی اس کی زندگی بدلنے کے جو ہے وہ سبب بن گئی تھی۔ لیکن افسوس کے ساتھ پھر کہنا پڑتا ہے کہ ہماری نظروں میں کتنی آیتیں گزرتی ہیں، ہم نے تو کبھی شاید کمپیریزن ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ہمارے سے ریلیٹڈ کون سی آیت ہے۔ دیکھیں میں کہتی ہوں ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے سے تو ریلیٹڈ ہر ہی آیت ہونی چاہیے، ہر آیت میں ہمارے لیے جو ہے وہ ایمان کا اضافہ ہونا چاہیے، سبب ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی چلو کسی حد تک سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیول پہ نہیں، لیکن کم از کم ہمیں بھی تو قرآن پڑھتے ساتھ۔ دیکھیں وہ لوگ کوئی تفسیر گہری نہیں پڑھتے تھے، وہ کسی جو تھے اسکالرس کو مزید ڈیپتھ میں جا کے نہیں دیکھتے تو پھر ان کو سمجھ میں آتی تھی نہیں، سادے وہ ترجمے یعنی اور زبانیں ہوتی تھی، کسی نے انگلش ٹرانسلیشن لی ہوتی تھی، کسی نے اردو لی ہوتی تھی، کسی اپنی زبان میں لی ہوتی تھی، تو وہ جسٹ ٹرانسلیشن کو ہی دیکھ کے اتنا امپریس ہو جاتے تھے۔ کیا تھا کہ ان کے اندر وہ سینس اتنی کلیئر ہوتی تھی کہ جب وہ دیکھتے تھے نا اچھا یہ بات ہوئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ پھر چونکہ ایک دیکھو جتنے بھی اب تک گزرے ہیں تقریباً تعلیم یافتہ لوگ گزرے ہیں، تعلیم یافتہ تو کیا آج ہم نہیں تعلیم یافتہ،
ہم نے بھی تو یونیورسٹیز میں کالجز میں اتنی ڈگریاں لی ہوئی ہیں نا، تو وہ بھی وہی لوگ تھے، لیکن کیا تھا کہ ان کی سینس اتنی کلیئر ہوتی تھی کہ وہ جب ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے تھے نا تو اس میں رک جاتے تھے، وہاں رک کے سوچتے تھے، پھر کمپیریزن کرتے تھے۔ تو آج کیا ہے کہ نہ ہم رکتے ہیں، نہ ہم سوچتے ہیں، نہ ہم کمپیریزن کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اتنی دفعہ قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی صفات اتنی آتی ہیں کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ غفور الرحیم ہے، ہم رکتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں۔ اتنی دفعہ آیا کہ وہ ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، ہم نے کبھی رک کے سوچا ہی نہیں، امیجن ہی نہیں کیا کہ وہ کیا تصور ہے، وہ کیا سین ہوگا، وہ کیا ویو ہوگا کہ یعنی باغات ہیں اور سائڈ پہ یوں نہریں گزر رہی ہیں بیچ سے، اور اوپر سے یوں جو تھے اتنے پیارے سین اللہ تعالیٰ نے وہ نقشے کھینچے ہیں قرآن پاک میں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا جہنم کی آیات، ہم نے کبھی نہیں اس کو کمپیریزن کیا اس آگ کا اور اس آگ میں کیا فرق ہے۔ یعنی تھوڑا سا اپنے آپ کو روک کر نہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں۔ کم از کم اور ٹاپک سارے چھوڑو، کم از کم آپ کی زندگی میں جو کچھ بیت رہا ہے، آپ کی زندگی جو کچھ جو ہے وہ تجربات لے رہی ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ آج تک کوئی تو آیت گزری ہوگی، بڑی آیتیں گزری ہوگی، لیکن کیا کہ ہم نے رک کے کبھی سوچا نہیں ہے۔ تو آپ بھی ان لوگوں کی طرح رک کے اگر سوچیں نا تو کوئی بھی آیت آپ کی بھی زندگی بدلنے کا سبب بن سکتی ہے۔ دیکھیں ہم تو پکے پکائے مسلمان ہیں نا، تو ہم نے خود سے تو اپنے شعور کے ساتھ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، تو ابھی وہ بھی پڑھنے کی ضرورت باقی ہے۔ جس دن ہم اپنے شعور کے ساتھ کہہ لیں گے نا ہاں میں نے یہ چیز دیکھی ہے قرآن پاک میں بڑی امپریس ہوں، تو اٹس مین کہ میں اب اس قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لوں گی۔ وہ پتہ نہیں دن کب آئے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ضرور وہ دن بھی لائیں گے۔ آپ تھوڑا سا غور و فکر کرنا شروع کریں گے نا، یعنی اگر بے شک آپ کو ڈیپتھ کا نہیں پتہ، سادے سادے جملے ترجمے والے پڑھیں، ان کو سوچیں، ان کو اپنی زندگی کے ساتھ کمپیریزن میں لائیں، ان کو ریلیٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کی ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی بھی جو سینس پاور ہے نا وہ ہائی کر دیں گے، آپ کو بھی ان لوگوں کی طرح ان چیزوں پہ غور کرنا آئے گا۔ تو آپ یقیناً جس دن نیت کر لیں کہ نا یہ سب کرنے کی، اللہ تعالیٰ دیکھنا آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرتا چلا جائے گا۔